جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو نیا عنوان ہے اس میں ہم قواعد کے اوپر بات کریں گے، اردو قواعد کے اوپر. اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے آج انتخاب کیا ہے علم بیان. تو علم بیان جو ہے وہ اس میں کافی ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر علم بدیع کے بارے میں بتائیں گے. اس طریقے سے ہم آگے چلتے جائیں گے. تو علم بیان جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ علم بلاغت کی ایک شاخ، علم بلاغت کی ایک شاخ ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اور اس کا جو لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے آپ کے لغوی اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کھول کر بیان کرنا. ٹھیک ہے، کھول کر بیان کرنا، یہ اس کا مطلب. اور پھر کسی بھی کوئی آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کی اتنی تفصیل بتا دینا، اتنی اس کی جزیات بیداری کرنا کہ اس بات کے تمام جو پہلو ہیں وہ سامنے آ جائے. اس کا یہ اصطلاح یعنی وہ علم جس میں ایک بات کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکے. بات کو ایک لیکن اس کو بیان کرنے کے طریقے مختلف ہیں. مثلاً نبی انیس نے کہا تھا کہ گلدستہ معانی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. اس کا مطلب یہ. اور ایک تو یہ ہے کہ ایک بات کو کئی طریقوں سے بیان کرنا، پھر یہ بات کو خوبصورت انداز میں بیان کرنا. ٹھیک ہے، اس کا یہ اصطلاحی یہ. اب آ جاتے ہیں کہ اس کی علم بیان کی کتنی اقسام یا اس کے اجزاء ہیں. تو اس کو اگر اجزاء میں تقسیم کریں تو اس کے اجزاء میں 4: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ. ان کے اوپر ہم باری باری. سب سے پہلے ہم بات کریں گے تشبیہ کی. اور تشبیہ آپ نے یہ لفظ سنا بھی ہوگا. تشبیہ کا مطلب ہے مشابہت، کسی چیز کے ساتھ آپ انگریزی سے کہتے ہیں سملیرٹی، یعنی ملتا جلتا ہو. لغوی معنی اس میں مشابہت، اور انگریزی میں سملی اس کا مترادف ہے. اور مشترک خصوصیت کی وجہ سے اگر کوئی چیز کسی کے جیسی قرار دی جائے تو وہ اصطلاح میں تشبیہ کہلاتی ہے. یعنی کسی ایسی چیز کو جو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دی جائے کسی خاص صفت کی بنیاد، اچھی ہو یا بری ہو، اس صفت کی وجہ سے دونوں میں مشترک ہو تو وہ اس کو کہا جاتا ہے تشبیہ. اب آ جاتے ہیں کہ ارکان تشبیہ. یہ بڑا ہے. ارکان تشبیہ میں آپ دیکھیں کہ ارکان تشبیہ میں 5. سب سے پہلے ہے مشبہ، اس کے بعد ہے مشبہ بہ، اور پھر ہے وجہ شبہ، اور حرف تشبیہ، اور غرض تشبیہ. یہ 5. اب جو مشبہ ہے، مشبہ کا مطلب ہے جس چیز کو تشبیہ دی جائے، جس چیز کو تشبیہ دی اور جس چیز سے تشبیہ دی وہ ہے مشبہ بہ. اس کے بعد ہے وجہ شبہ، جس صفت کی بنیاد جو دونوں میں مشترک ہو، جس صفت کی بنیاد پر وہ دونوں میں مشترک ہو، اس شبہ اس وجہ کو کہتے ہیں وجہ شبہ، اس صفت وہ جو مشترک ہے. اس کے بعد ہے حرف تشبیہ، جس لفظ سے تشبیہ دی جائے وہ کہا جاتا ہے حرف تشبیہ. اس کے بعد غرض تشبیہ کا مطلب یہ ہے جس غرض سے تشبیہ دی جائے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے تشبیہ دینے. ٹھیک ہے، اس میں اب یہ جو جس چیز سے تشبیہ دی جائے مشبہ ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ جو دونوں میں مشترک ہو. وجہ شبہ اس کو یہ طرفین بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف جو چیز مشترک ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے بالکل میں نے اوپر اس کے سب سے اوپر میں نے ایک شعر لکھا ہے. اس کو
سمجھانے شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشمے نہ آئے دامن تر چلے. بہت سے اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں. بی کی غزل بھی آپ کو اس میں شامل ہے. آپ نے اور بہت سارے غزل پڑھی ہوئی کہ ناز کو اس کے لب کیا کہی پنکھڑی گلاب کی سی ہے. تو اب اس شعر کے اوپر آپ نے توجہ مرکوز رکھنی ہے. یہ جو اس چیز کو واضح کریں گے شعر نسبت سے شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشمے نہ آئے دامن تر چلے. شمع آپ سمجھتے ہیں مانند کہ جیسی بزم کہتے ہیں بیٹھنے کو. چشمے نام کا مطلب ہے نام اور دامن تر چلے کہ ہمارا سارا جو قمیص کا جو یعنی تھا جو اس کا پہلا حصہ تھا سامنے والا وہ سارے کا سارا تر یعنی آنسو پہلے کمتے اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں مشبہ اس میں کون سی چیز ہے. مشبہ اس میں ہے ہم یعنی یہ جو ہم ہے ہم سے مراد ہے انسان. یہاں پر لکھا ہے انسان یعنی ہم سے مراد ہے. جب ہم آئے تھے جب ہم پیدا ہوئے تو اس وقت کیا تھا ہمارے سے آنا بہت کم غم تھی. اس کے بعد مشبہ بیگ سے کیا ہے مشبہ بیگ سے ہے شمع جو سب سے پہلے استعمال ہوئی ہے. جس چیز سے تشبیہ ہے جس چیز کو لکھا ہے وہ انسان ہے یعنی ہم اور جس چیز سے دی جائے گی وہ ہے شمع. پہلے مسئلے میں مشبہ بھی ہے اور مشبہ بیگ ہے یہ دونوں چیزیں. اس کے بعد ہے جس صفت کی بنیاد یہ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے صفت قربانی. شمع کا معنی بھی ہے جلنا. شمع کی صفت بھی ہے جلنا اور انسان کا مطلب بھی ہے جلنا آہستہ آہستہ ختم ہو جانا. تو وہ مجھے قاسم صاحب کے چھیڑ جاتا ہے کہ زندگی پہلے تو اقبال کرتے ہیں آپ کے ذہن میں آ رہا ہے زندگی شمع کی سنت و خدایا دے. اب قاسم صاحب نے یہ کہا ہے قاسم نے کہ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندی خود تو بجھ جاؤں گا صبح تو کر جاؤں گا. آپ یہ یعنی اس میں استعمال کیے قربانی. اس کے بعد ہے حرف تشبیہ. حرف تشبیہ اس میں کیا ہے مانند. یہ بالکل کلیئر سامنے لکھا ہوا ہے شمع کی مانند. ٹھیک ہے مانند جو ہے اس میں حرف تشبیہ. اب آ جاتے ہیں غرض تشبیہ کیا ہے. غرض تشبیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہی گزارنی ہے. پیدائش کے بعد جو ہے آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے اور پھر آپ آہستہ آہستہ واپس کی طرف جاتے ہیں اپنے موت کی طرف جاتے ہیں. جہاں سے آپ آئے ہوتے ہیں اسی طرف آپ نے پھر واپس لوٹ کے جانا ہوتا ہے. تو جس چیز سے جس غرض سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ لا حاصل ہے یا بے بسی ہے. یعنی کچھ نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا نہ گویا کچھ ہونے کے نہ ہوتا پھر کیا ہوتا. یعنی آخر کار آپ نے واپس ہی چلے جانا ہے. یہ ساری دنیا فانی ہے اور اگر کسی ذات نے باقی رہ جانا ہے تو وہ مالک الملک. یہ یہاں تک ہو گئی تشبیہ کی بات. اس کے بعد جو علم بیان کا دوسرا اہم جز ہے وہ ہے استعارہ. استعارہ کا مطلب ہے مستعار. مستعار کا مطلب ہے ادھار. یہ بھی ہے ادھار مانگنا. اس کا مطلب معنی ایک لفظ کو اصل معنی کی بجائے کسی اور معنی میں استعمال کرنا یہ ہے استعارہ کا مطلب. اصطلاحاً جس کو کہتے ہیں استعارہ وہ لفظ جو مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق بھی ہو. یعنی کہ لفظ جو ہے وہ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ وہ مجازی معنی میں استعمال ہوگا. تو جب مجازی معنی میں استعمال ہو جائے گا تو پھر جو حقیقی معنی اور مجازی معنی کا تعلق ہوگا وہ کس کا تعلق ہوگا وہ ہوگا تشبیہ کا. اب آ جاتے ہیں کہ ارکان استعارہ کتنے ہیں. ارکان استعارہ میں تین ہیں. مستعار لے عام طور پر یہ عربی میں اس کو پڑھیں گے مستعار لہو ہم اس کو پڑھیں گے. لیکن اردو جب عربی کے لفظ یا کسی بھی اور زبان کے لفظ میں جب ہمارے یہاں اردو میں آتے ہیں تو وہ ان کی ایک اپنی پروننسیشن جو ہے وہ اس کی اپنی ایک نیچے اردو میں بن جاتی ہے. اس کو پڑھتے ہیں مستعار لے. اس کے بعد مستعار من ہو. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں عربی میں پڑھیں گے اس کو اردو میں پڑھیں گے مستعار من. یہ نون اور یہ دونوں ساتھ مستعار لے اور مستعار من. اس کے بعد تیسرا جو ہے جامع. جیسے تشبیہ کے 5 ہے اس کے 3 جس کے لیے لفظ کیا جائے یعنی وہ لفظ جس کے لیے ادھار دیا جائے
وہ ہے مستعار، مستعار جس سے لفظ لیا ہے، ٹھیک ہے، جس سے لفظ بات میں ہے وہ ہے مستعار، اور وجہ جامع کا مطلب وہ بھی یا وہ خامی جو جس چیز کے لیے ادھار لفظ لیا جا رہا ہے، اس میں واضح ہے کہ مزید آپ نے شعر سنا ہوگا جو دبیر کی ایک بند کا ایک پہلا شعر ہے جو میدان جنگ میں حضرت عباس کی آمد کا اعلان کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے، لیکن اس شعر میں اگر آپ صرف شعر کے اوپر نظر رکھیں اور بس کہ آپ نے کوئی نہ دیکھا ہو تو بالکل یہ الگ کیا کوئی بھی ہیرو جو میدان جنگ میں آ رہا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر یہ ظاہر ہے کوئی بھی ہیرو، کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کام رہا ہے، رنگ ایک طرف چل کے کہن کام، اب رنگ کہتے ہیں میدان جنگ، بیٹل فیلڈ جو کہا جاتا ہے رنگ، کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کام رہا ہے، کون سا ایسا شعر آ گیا ہے میدان میں جس کی وجہ سے کب کب تاریخ اس کے اوپر میدان جنگ جو لوگ ہیں سارے کے سارے رنگ ایک طرف چل کے کہن کام رہا ہے، چل کے آسمان کے استعمال ہوتا ہے کہن کے قرآن، یہ جتنا بھی قرآن سارے کا سارا زمانہ ہے اس کے اوپر لفظ آتا ہے، کس طرح کا بندہ ہے کہ میدان جنگ کا۔ اب یہاں پہ اس شعر کو آپ سامنے رکھیں تو جس کے لیے لفظ استعمال لایا گیا ہے، شعر کس لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ کسی ہیرو کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا الفاظ کے لیے ویر جس نے استعمال کیا ہیرو کے لیے، تو شعر کا مطلب یہاں پہ ہیرو۔ اس کے بعد مستعار کون ہے، شعر ہے وہ مستعار ہے کیونکہ شعر کو استعمال کیا گیا ہے کسی ایک شخص کی جگہ پر۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ وجہ جامع اس میں کیا ہے، دونوں میں شعر میں اور ہیرو میں وجہ جامع ہے، یعنی جس طرح شعر اگر بھیڑوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائے تو ایک ٹھٹھلی بن جاتی ہے اور وہ ساری پریشان ہو جاتی ہے بھیڑیں، تو اسی طریقے سے جب ایک بہادر آدمی میدان جنگ میں آتا ہے تو ادھر ادھر کمی کرواتے ہیں، سپاہی کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ میرا سامنا اور مارا جائے، تو یہ جو ہے اس کی استعمال وجہ جامع دونوں میں کیا شعر میں اور ہیرو میں، کہ وہ دونوں بہادر ہیں، وہ بہادری کی وجہ سے ہے، آپ اس میں بہادری ہے وہ وجہ جامع، تو یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کے تیسرے، یعنی جو علم بیان کی تیسرا ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تیسرا حصہ ہے وہ ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کا مطلب یہ ہے حقیقی معنی ترک کر، یہ سارے علم بیان میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، حقیقی معنی ترک کر کے مجازی معنی میں استعمال کرنا کسی لفظ کو، کسی بھی لفظ کو اس کے اصلی معنی کی بجائے کسی اور معنی میں استعمال کرنا یہ کہلاتا ہے مجازی مرسل۔ اور پھر حقیقی اور مجازی دونوں معنی میں تشبیہ کے علاوہ تعلق پایا ہے، یعنی اس تعارف میں اللہ کے تشبیہ کا تعلق پایا ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ حقیقی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ اس میں بھی ایک استعار ہے، لیکن اس میں تعلق کیا ہے وہ کس کا تھا، وہ تشبیہ کا تعلق ہے، جہاں پہ تشبیہ کا تعلق نہیں ہے اور جہاں پہ لفظ جو ہے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، حقیقی اور تعلق ہوگا اس کے علاوہ تشبیہ کے علاوہ۔ مثلا ہم کہتے ہیں دریا بہہ رہا ہے، اب دریا جب بہہ رہا ہوتا ہے تو اس میں ان کے مثال چل رہے ہوتے ہیں، سنگریزے چل رہے ہوتے ہیں اس کے تہہ میں، اس کے علاوہ اس کے اندر مٹی چل رہی ہوتی ہے اور بہت سارے منرلز جو اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں پہاڑوں سے یا بارش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم جو ہے نا دریا کل دریا ایز اے ہول اور استعمال کرتے ہیں، مقصد اس کا کیا ہوتا ہے، ایز اے ہول استعمال کرنے کے باوجود بھی ہم صرف کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دریا کا پانی بہہ رہا ہے، اس سے ہم صرف پانی مراد دے رہے ہیں، دریا سے مراد ہم یہاں پہ پانی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں ایک اور جملہ ہے کہ اس معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے، ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ نہیں یہاں پہ حقیقی معنی میں استعمال ہاتھ استعمال نہیں ہے، ہاتھ کے مجازی مطلب اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میری اس میں طاقت استعمال ہے، ٹھیک ہو گیا، تو جہاں تک یہ ہے مجازی مرسل کی تعریف۔ اب اس کی کئی ساری اقسام ہیں لیکن ہم صرف ان اقسام کی بات کریں گے جو آپ کو کور ہے۔ کل کہہ کر جز مراد لینا، کل کہہ کر
جز مراد لینا، جیسے کہ ہم نے دریا دریا کو ہم نے سنگل مان لیے، ہم اس کو واحد مانا ہے لیکن وہ واحد اس کا مطلب نہیں ہے۔ جہاں پر کل کے بول کر جز مراد لینا، یا جز کہہ کر کل مراد لینا، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، یا مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، ظرف بول کر مظروف مراد لینا، یا مظروف بول کر ظرف مراد۔ تو یہاں پر اس کی ہم جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میری طرف سے خدا حافظ۔